نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل ومن يضلل الله اور جسے گمراہ کرے اللہ تعالی فما له من ولی من بعدہ پس نہیں اس کے لیے کوئی کارساز اس کے بعد وَتَرَى الظَّالِمِينَ اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ جب وہ عذاب دیکھیں گے یقولون تب وہ کہیں گے هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ کیا لوٹنے کی طرف کوئی راستہ ہے وَتَرَاهُمْ اور آپ دیکھیں گے ان کو یعرضون علیہا کہ پیش کیے جائیں گے اس پر خاشعین من الذل سر جھکانے والے ہوں گے ذلت سے ینظرون من طرف خفی دیکھتے ہوں گے مخفی آنکھوں کے کنارے سے وقال الذین آمنوا اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم بے شک وہ لوگ جنہوں نے خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو واہلیم اور اپنے اہل کو یوم القیامہ قیامت کے دن الا ان الظالمین خوب سن لو کہ بے شک ظالم فی عذاب مقیم قائم رہنے والے عذاب میں ہیں وما کان لہم من اولیاء اور نہ ہوگا ان کے لیے کوئی کارساز ینصرونہم من دون اللہ جو مدد کرتے ان کی اللہ کے علاوہ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل اور جسے گمراہ کرے اللہ پس نہیں اس کے لیے کوئی راستہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الشورى کا آخری رکوع آیت نمبر 44 45 اور 46 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ آخرت میں جو لوگ جنت کے حقدار ہوں گے ان کی صفات کیا ہیں۔ اس کے بعد گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ
کہ اگر کسی پر ظلم ہو اور وہ بدلہ لے تو جتنا اس پر زیادتی ہوئی ہے اتنا بدلہ لے سکتا ہے، معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا اجر رکھا ہے، اور یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ آج کے سبق میں یہ ہے کہ جو آدمی یہ صفات اپنے اندر پیدا نہ کرے جو اہل جنت کی ہیں، بلکہ ضد اور عناد پر ڈٹا رہے۔ جو آدمی ضدی ہو اس کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، ہدایت طلب والے کو ملتی ہے۔ اور پھر ضد کا آخری درجہ مہر جباریت ہے۔ ایسے شخص کے دل پر اللہ تعالیٰ پھر مہر مار دیتے ہیں، پھر اسے ہدایت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ گمراہی کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں جی؟ 4۔ پہلا درجہ ہے ریب، شک کرنا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے احکام میں شک کرتا ہے، مثلا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے نا، نعوذ باللہ اگر کسی کو اس میں شک ہو گیا تو یہاں سے گمراہی شروع ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ شروع میں فرمایا شک دل سے نکالیں گے تب ایمان دل میں آئے گا۔ تو گمراہی کا پہلا درجہ کیا ہے جی؟ ریب، شک۔ دوسرا درجہ ہے ضلال۔ ضلال کا معنی بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا۔ جب آیات الہیہ میں شک ہوگا تو گمراہی یقینی ہے۔ تیسرا درجہ ہے جدال۔ جدال کا معنی جھگڑا کرنا، اللہ کی آیات کی طرف بلانے والوں سے جھگڑا کرنا۔ چوتھا درجہ ہے مہر جباریت، دل پر پھر کفر کی مہر لگ جاتی ہے، ایمان اس دل میں جاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان میں 2 کام بندے کی طرف سے ہیں اور 2 اللہ کی طرف سے ہیں۔ پہلا کام جو ریب ہے، جو شک ہے، یہ بندے کی طرف سے ہے۔ دوسرا کام اللہ کی طرف سے ہے، جو شک کرتا ہے پھر اللہ اس کو گمراہی کی طرف دھکا دیتے ہیں۔ تیسرا کام جدال، جھگڑا بندے کی طرف سے ہے، اور چوتھا کام مہر جباریت اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کرے پھر اسے کون ہدایت دے؟ تو اللہ تعالیٰ تو گمراہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، عقل دیا، لیکن وہ بندہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے گمراہ ہوا، اس نے شک کیا، پھر گمراہ ہوا، پھر جھگڑا کیا، تب اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کیا۔ یعنی آخری درجہ یہ ہے کہ پھر اللہ نے اس کے دل پر مہر مار دی، جو اتنا ضدی بے ایمان ہے اب اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے گمراہ کرے اللہ تعالیٰ، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، پس نہیں اس کے لیے کوئی ولی، کوئی کارساز، کوئی اس کا کام بنانے والا، کوئی اس کو ہدایت پر لانے والا، من بعدہ، اللہ کے بعد۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر کفر کی مہر مار دی، اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت کی طرف لا نہیں سکتی۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب ظالم عذاب دیکھ لیں گے، یعنی جب جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، یقولون، تب وہ کہتے ہوں گے، هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا لوٹنے کی طرف کوئی راستہ ہے، کوئی راہ ہے کہ ہم واپس دنیا میں چلے جائیں، یعنی پھر ایمان لے آئیں، پھر اچھے ہو جائیں، جو پہلے کیا وہ تو غلط کیا، اب کوئی لوٹنے کی طرف راستہ، وہ پوچھیں گے، لیکن وہاں سے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ وَتَرَاهُمْ، اور آپ ان کو دیکھیں گے، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس آگ پر، اس جہنم پر، حالت ان کی یہ ہوگی، خاشعین من الذل، ڈرنے والے ہوں گے، سر جھکانے والے ہوں گے ذلت سے، ینظرون، دیکھتے ہوں گے، من طرف خفی، آنکھ کے کناروں سے، مخفی آنکھوں سے، آنکھ کے کناروں سے، جیسے کسی مجرم کے ہاتھ باندھ کر اسے مقتل کی طرف لایا جائے کہ ابھی اس کا سر قلم کیا جائے گا، تلوار ماری جائے گی، تو وہ ڈر کے مارے خوف زدہ
آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں کہ تلوار اٹھائی ہے نہیں اٹھائی ہے، کیا ہونے والا ہے۔ بالکل یہی حالت ہوگی مجرمین کی جہنم پہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وقال الذین آمنوا، اس وقت ایمان والے کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک خسارہ پانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ دنیا کے گھاٹے وہ تو آئے اور چلے گئے، دنیا کے اندر نقصان ہوئے اور دنیا کے اندر حالات آئے تو چلے گئے، 4 دن مشکل میں آئے پھر آسانیاں آ گئیں، دنیا کی زندگی ہے ہی ایسے، وہ آئے اور ختم ہو گئے۔ اصل خسارہ تو یہ ہے کہ آج محشر والے دن جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ الا، خوب سن لیجئے، ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالم قائم رہنے والے عذاب میں ہیں، ایسے عذاب میں ہیں جو ختم نہیں ہوگا، ان کے اوپر ہمیشہ رہے گا۔ وما کان لہم من اولیاء، اور نہ ہوگا ان کے لیے کوئی کارساز، کوئی مددگار نہیں ہوں گے، ینصرونہم من دون اللہ، جو ان کی مدد کرتے ہوں اللہ کے علاوہ۔ اب وہاں اللہ کے عذاب سے کوئی ان کو بچانے والا، کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ مطلب یہی ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، کیونکہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ بن مانگے نہیں عطا کرتے۔ نماز میں ہم ہر روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ اللہ نے بار بار مانگنے کا حکم دیا، مجھ سے مانگو اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ جو اللہ سے صراط مستقیم مانگے گا اللہ اس کو صراط مستقیم پر چلائے گا، اور جو تکبر کرے گا، جو غرور کرے گا اور جو ضد پر اڑا رہے گا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے کہ اسے زبردستی ہدایت پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا